آفیسرز ہیں ان کی 67 پوزیشنز ہیں. 67 آفیسرز اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی طرف سے آنے چاہیے تھے اور اس وقت ہمارے پاس صرف 19 آفیسر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تو 48 آفیسرز کی جو ہے وہ شارٹیج تھی. لہٰذا جو 4 آئے تھے ان کو ہم نے رکھ لیا تو اس سے جو شارٹیج تھی وہ کم ہو کے 44 کی ہو گئی. جہاں پولیس آفیسرز کی بات تھی ہمارے پاس 26 پوزیشنز ہیں 20 گریڈ کے پولیس آفیسرز کی. 22 پولیس آفیسرز اس وقت صوبہ سندھ میں کام کر رہے تھے اور 7 پولیس آفیسرز کو جو 20 گریڈ کے تھے ان کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے واپس بلایا تھا اور 8 پولیس آفیسرز کو ہمیں بھیجا تھا. اس تجویز پہ کیبنٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ جو 8 پولیس آفیسرز بھیجے گئے ہیں ان میں سے 4 کا ہم انتخاب کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ کون بہتر ہیں. فیصلہ کیبنٹ نے کرنا ہے, حکومت نے کرنا ہے. ان 4 کو ہم رکھ لیں گے اور باقی 4 کو ہم سرنڈر کر لیں گے. لیکن جو 7 پولیس آفیسرز ہم سے واپس منگوائے گئے تھے ان کو ہم سرنڈر نہیں کریں گے اور وہ تجویز جو تھی کیبنٹ ڈویژن کی ہم نے مسترد کر دی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ چیف منسٹر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اس کے بعد اور اس میں انہوں نے بڑی وضاحت سے 1954 کے جو رولز ہیں اس کو پڑھ کے سنایا تھا اور بڑا واضح اس میں لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں, ایک صوبے سے وفاق میں یا وفاق سے صوبے میں آفیسرز کو آنا ہے. اور گزارش کی تھی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے کہ یہ جو کنفلکٹ ہے یا جو اختلاف ہے وہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان ہے. اس میں کسی آفیسرز کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. لہٰذا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ان پولیس آفیسرز کو یا وہ جو پی ایس کے آفیسرز ہیں ان کو اس پہ تنگ نہ کرے, ان کے خلاف کارروائی نہ کرے, بلکہ صوبائی حکومت کے ساتھ بات کر کے اس مسئلے کو جو قانون ہے, جو رولز ہیں اس کے مطابق حل کرے. لیکن کل بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے وہی روایتی نامناسب اور غلط طریقہ کار اپناتے ہوئے جو پی ایس پی آفیسرز ہیں ان کو ایکسپلینیشنز کے لیٹرز ایشو کیے ہیں. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور میں مطالبہ کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے کہ یہ ایکسپلینیشن کے جو خط ہیں یہ فوری طور پر واپس لیے جائیں اور جو خط لکھا ہے چیف منسٹر صاحب نے پرائم منسٹر کو, وزیر اعظم صاحب اس خط کی روشنی میں اور قانون کی روشنی میں, رولز کی روشنی میں فیصلہ کریں تاکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ ایک مرتبہ بہتر طریقے سے حل ہو سکے. ورنہ شاید اس کا جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے اس سے صوبہ سندھ کی جو گورننس ہے اس پہ کافی فرق پڑے گا. اور آپ کے علم میں ہے کہ جو پولیس ہے, لا اینڈ آرڈر ہے, وہ کلی طور پر صوبائی حکومت کا اختیار ہے اور ہماری ذمہ داری ہے. اب اگر ذمہ داری ہماری ہے اور پولیس آفیسر ہم پہ مسلط کر دیے جائیں گے اور یہاں سے جو تجربہ کار اور پرانے پولیس آفیسر جو صوبہ سندھ میں سرو کر رہے ہیں ان کو اس طرح اچانک سے نکال دیا جائے گا تو صوبہ سندھ میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پہ فرق پڑ سکتا ہے, پولیسنگ پہ فرق پڑ سکتا ہے اور ہمارا جو ایک گورننس کا نظام ہے وہ متاثر ہوگا. دوسری ایک بات بڑی عجیب سی, کل کیبنٹ کا جو وفاقی کیبنٹ کا اجلاس ہوا, بڑی عجیب سی بات انہوں نے کہی ہے کہ سندھ میں 16 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ چوری ہو گئی ہے اور انہوں نے سندھ حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس کی تحقیقات کریں. مجھے سمجھ نہیں آتا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وفاقی حکومت میں بیٹھے ہوئے وزیر اعظم سمیت ان کی کابینہ کے تمام ارکان بعض اوقات ایسی ایسی بے تکی باتیں کر جاتے ہیں جس سے ملک کا تماشا بنتا ہے. وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اس قسم کی بے بنیاد بات مجھے نہیں پتہ کس نے کی اور اس پر کابینہ نے باقاعدہ پریس ریلیز میں سندھ حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم اس کی تحقیقات کریں. اب آپ کے علم میں ہے کہ سندھ حکومت نے جو ٹوٹل پروکیورمنٹ کی تھی وہ 12 لاکھ ٹن کی تھی. 12 لاکھ ٹن گندم ہماری پروکیورمنٹ ہے ٹوٹل. اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس 12 لاکھ میں سے 16 لاکھ جو ہے وہ چوری کیسے ہو گئی. یہ عجیب سی بات ہے. میں تو بار بار یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وفاقی حکومت ان 66 لاکھ ٹن گندم کی بوریوں کو ڈھونڈے جس کا اظہار کیا تھا فخر امام صاحب جو فوڈ سیکیورٹی کے وزیر ہیں
اسمبلی میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں نہیں پتہ کہ 66 لاکھ ٹن گندم کہاں چلی گئی ہے. تحقیقات تو اس کی ہونی چاہیے, تحقیقات ہونی چاہیے. شوگر کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں جن جن لوگوں کے نام ہیں, اور شوگر کمیشن بنانے پر جتنے چوڑے ہو کر ان کے وزراء نے فخر سے یہ کارنامہ بتایا تھا کہ جی پہلی مرتبہ حکومت نے کوئی کمیشن بنا دیا ہے, اس کمیشن کی رپورٹ آئے گی تو ہم کارروائی کریں گے, اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. پھر یہ کہا گیا کہ اس کا فورنزک ہوگا اور ایف آئی اے کرے گی, میرا خیال ہے شاید وہ بھی ہو گیا, اس کو بھی 1.5 سال گزر گیا, کوئی کارروائی نہیں ہوئی. گندم کی جہاں تک بات ہے, یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب میں 70% سے زیادہ گندم پیدا ہوتی ہے پاکستان کی, اور پنجاب اپنی ضرورت سے زیادہ گندم پیدا کرتا ہے. پنجاب میں تو گندم کی بالکل بھی قلت نہیں ہونی چاہیے, لیکن پنجاب کی فصل اترتی ہے مارچ یا اپریل میں, اور اگلے مہینے میں پنجاب کے اندر گندم کی قلت ہو جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ فخر امام صاحب نے جو کہا تھا اس گندم کو ڈھونڈنے, میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی تحقیقات کی جائے کہ ملک میں جب خود انہوں نے کہا کہ جی گندم کی فصل اچھی ہوئی ہے اور جتنی ہمارے ملک کو ضرورت ہے گندم کی اتنی گندم پیدا ہوئی ہے, تو پھر یہ گندم کہاں غائب ہو گئی, پھر یہ گندم باہر سے کیوں امپورٹ کرنی پڑی, اور وہ بالکل گھٹیا کوالٹی کی جو گندم تھی وہ لا کے انہوں نے مارکیٹ میں چھوڑی. اور آپ کے خود ٹی وی چینل نے بتایا, پنجاب کے شہروں میں جا کر بتایا, لوگوں سے پوچھ کر بتایا, دکانداروں نے بتایا کہ جو گندم پنجاب حکومت لوگوں کو دے رہی ہے, فلور ملز کو دے رہی ہے, وہ کھانے کے لائق نہیں ہے, وہ جانور بھی نہیں کھاتے, وہ انہوں نے پاکستانیوں کو کھلائی ہے. یہاں پر چینی کا اتنا بڑا بحران آیا ہوا تھا, چینی 150 روپے کلو سے زیادہ ہو گئی, لیکن کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. یہاں گیس کا بحران ہے, کل جو ان کے مشیر خزانہ ہیں انہوں نے مانا ہے, انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ہم نے بر وقت جو کارگوز نہیں خریدے, پروکیور نہیں کیے, اس کی وجہ سے گیس کا بحران پیدا ہوا ہے. اس مینجمنٹ, اس نالائکی اور نااہلی کا ذمہ دار کون ہے, جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے جو شہری ہیں, رہائشی ہیں, عام شہری ہیں, عام باشندے ہیں, ان کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے, گھروں پر گیس نہیں آ رہی, اور دوسری طرف جو آپ کی انڈسٹریز ہیں ان کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے, ان کے آرڈرز کینسل ہو رہے ہیں, تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں, ان کی جو ایکسپورٹ کے آرڈرز ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. پاکستان کا جو ریونیو آنا تھا ایکسپورٹ کی صورت میں, جو فورن ایکسچینج آنا تھا, وہ متاثر ہو رہا ہے. یہاں اتنی بڑی بڑی نالائکیوں کی سزا ہم اور آپ بھگت رہے ہیں, اور ہمارے اور آپ کے جیبوں سے گندم کی مد میں, آٹے کی مد میں, پیٹرول بڑھا کے اس کی مد میں, دوائیاں مہنگی کر کے اس کی مد میں, اور ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کے اس کی مد میں ہزاروں ارب روپے پاکستانیوں کی جیبوں سے اس جگادری حکومت کے ATM سے نکالے ہیں. کوئی ایک بندہ مجھے بتائیں جس کے خلاف کارروائی ہو. اگر کہیں پر ندیم بابر کا نام آتا ہے تو ہٹا دو, کہیں پر کسی وہ ہیلتھ کے مشیر کا نام آتا ہے اس کو ہٹا دو, کبھی کہیں کسی اور جو انرجی کا وزیر ہوتا ہے اس کا نام آتا ہے اس کو ہٹا دو, کہیں پیٹرولیم کے وزیر کا نام آتا ہے اس کو ہٹا دو. ایک جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ لگا دیتے ہیں, کسی کو سزا نہیں دی جا رہی, کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی جا رہی. یہاں جو اس حکومت میں بیٹھے ہوئے ان کے ATMs ہیں وہ اس ملک کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی. اور ہر برائی, ہر مہنگائی, ہر کرائسس کا ذمہ دار سندھ حکومت ہے. اگر کووڈ کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے سندھ حکومت ذمہ دار ہے, اگر گیس کا بحران پیدا ہو جاتا ہے سندھ کی حکومت ذمہ دار ہے, اگر چینی نہیں ملتی سندھ کی حکومت ذمہ دار ہے, گندم کا بحران ہے سندھ کی حکومت ذمہ دار ہے. بات یہ ہے کہ بھائی کارگوز آپ نے نہیں لیے, گیس لائن جو 2 سال پہلے یہ کہہ رہے تھے نہیں ڈلی ہوئی اس لیے جو ہے سندھ حکومت اجازت نہیں دے رہی, اس لیے مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, اس لائن کو ڈلے ہوئے بھی 1 سال ہو گیا ہے, پھر کیوں گیس کا بحران ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نالائق اور نااہل حکومت نے ہم پر اور آپ پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں, جو مہنگائی کا عذاب چھوڑا ہے, وہ پاکستان کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا. خوشخبری کل یہ آئی ہے کہ ہر مہینے 4 روپے پیٹرول کی قیمت پہ لیوی میں اضافہ ہوگا, صرف جو PDL ہے اس میں اضافہ ہوگا, اور جو قیمتیں بڑھیں گی وہ الگ ہوں گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم از کم 4 روپے تو پیٹرول بڑھے گا ہی بڑھے گا, لیکن یہ 10 روپے بھی ہو سکتا ہے, یہ 12 روپے بھی ہو سکتا ہے, یہ 15 روپے بھی ہو سکتا ہے. اور ڈالر کی قیمت کہاں چلی گئی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو یہ نالائق اور نااہل حکومت اس ملک کے اوپر مسلط رہی تو اس ملک میں لوگوں کی زندگی اجیرن ہو جائے گی, اور یہ
जो फोबिया है इनके सर पर सवार है एक सिंध हुकूमत का, वो इनको शायद रातों को सोने नहीं देता। इनको प्रॉब्लम ये है, इनको तकलीफ ये जो उन्होंने एडमिट किया है कि मुराद अली शाह हमें सबसे ज़्यादा टफ टाइम देता है, इसलिए कि मुराद अली शाह तमाम चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, इसलिए कि मुराद अली शाह इस मुल्क के आइन और कानून को बेहतर समझता है, इसलिए कि मुराद अली शाह इरीगेशन के निज़ाम को समझता है, वो पानी की कमी पे बात करता है, वो फाइनेंस को समझता है, वो NFC में होने वाली ज़्यादतियों पे बात करता है। अगर वो सूबा सिंध की उस नुमाइंदगी का हक अदा करता है जो उसकी ज़िम्मेदारी है, तो वो सिंध के लोगों को जो निशाना बनाते हैं और उनके खिलाफ साजिशें करते हैं। सही भाई, ये बताएं कि आप अफसरान को यहाँ से जाने नहीं दे रहे और वहाँ इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न उन्हें कही आओ आओ और वो उनको मुसलसल नोटिस जारी कर रहे हैं। अब ये कि एक तरफ तो ये है कि इन अफसरान के तबादले की खबरों के बाद नीचे वाला जो अफसर है वो तो कहता है कि पता नहीं ये रहेगा नहीं रहेगा, और जो कुर्सी पर अफसर है वो भी कहेगा कि आज मैं इस दफ्तर में हूँ नहीं हूँ। दूसरा ये कि इस कन्फ्यूजन के दौरान उनकी नौकरियाँ भी दांव पे है और आप उन्हें छोड़ भी रहे, इसका नतीजा क्या निकलेगा? अफसरान की नौकरियाँ जाएगी या आपका जिद या इस्टेब्लिशमेंट का जो जिद है? मैंने पहले आपसे अर्ज़ की, ये एक इख्तलाफ है वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान, और हमारा जो मौक़िफ़ है उसकी जो दलील है वो हम कानून से दे रहे हैं, हम रूल से दे रहे हैं, हम कॉमन सेंस से दे रहे हैं कि भाई अगर 22 DIG लेवल के ऑफिसर्स किसी सूबे में हैं और उनमें से 12 ऑफिसर्स आप निकाल लेंगे और नए ऑफिसर भेज देंगे जिनको सूबा सिंध के डिस्ट्रिक्ट के डायनामिक्स का नहीं पता, जिन्होंने यहाँ पर नौकरी नहीं की। मैं नहीं कहता बुरे ऑफिसर्स होंगे, बहुत अच्छे होंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 20 ग्रेड का ऑफिसर जब आता है वो गलियों में सड़कों पर रोज़ाना नहीं फिर सकता, उसको अपने दफ्तर में बैठ के मोस्ट ऑफ द डिसीजंस लेने पड़ते हैं। लेकिन आप सूबा सिंध की हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर इस किस्म के फैसले कर देंगे तो इससे सूबे के लोगों को नुकसान होगा। सूबे में रहने वाले जो हम और आप जैसे लोग हैं, उनके जो मामलात हैं, जिनके जो पुलिस से वास्ते पड़ते हैं, ताल्लुकात, उनके जो मसाइल होते हैं, वो प्रॉपरली शायद हल नहीं होंगे, वो अफेक्ट होंगे। तो इसमें उन ऑफिसर्स का कोई कसूर नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, ये ब्लैकमेलिंग और घटिया हथकंडों के अलावा कोई चीज़ नहीं है कि आप उन ऑफिसर्स को एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बजाय इसके कि सिंध की हुकूमत से बैठ के बात करें आप। भाई चीफ मिनिस्टर सिंध जो है वो पाकिस्तान के सूबे का चीफ मिनिस्टर है, कोई इसराइल के किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर तो नहीं है, भारत के किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर तो नहीं है कि आप उसके साथ बात नहीं करना चाहते हैं, आप उसके साथ कंसल्ट नहीं करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये तरीक़ेकार जो वफाकी हुकूमत ने अपनाया हुआ है ये सरासर सिंध दुश्मनी है और सरासर सिंध के लोगों को इस बात की सज़ा देने के मुतरादिफ है कि आपने पीपल्स पार्टी को वोट क्यों दिया था। वो आतिफ क्यों? अच्छा, एक गुजारिश की सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग हो रही है और कमिश्नर के साथ जिस तरह का रवैया की तरफ से रखा गया उससे तो कुछ वही फर्क नज़र आ रहा है कि सिंध के अफसरान के साथ एक रवैया है अदलिया का, और जबकि दीगर सूबों में इसी अदलिया का रवैया दूसरा है। खासतौर पर मिसाल देंगे कि कल हाई कोर्ट लाहौर में पेशी थी, तो वहाँ पे जो मसला है माहौलियात का, शहर को आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है, तो वहाँ के मेयर को तो उन्होंने अपना फोकल पर्सन रख के बिल्कुल नरम तरीके से उनको डील किया, लेकिन यहाँ 21-22 ग्रेड के अफसर की भी इस तरह इंसल्ट की जाती है जैसे किसी पियोन की भी न की जाए। तो आप क्या कहेंगे नस्ला टावर के हवाले से? एक बार इसमें ऐड कर लीजिए कि अभी कमिश्नर कराची को ये हुक्म दिया गया है कि जाके नस्ला टावर गिराना शुरू कर दो। तो कंपनीज का फैसला हो रहा था अपने हिसाब से ऐसी काम कर रही थी, अब जो ये हुक्म दिया गया आपने तो कहा था कि लोगों के 100 अच्छा छीनेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा एहतजाजन। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, देखें, एक तो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं या किसी भी अदालत के जो फैसले होते हैं, मैं ये बात बार बार कह चुका हूँ, वो फैसले हमें पसंद हों या नापसंद हों, आइनी तौर पर, अखलाकी तौर पर उन फैसलों को मानने के हम पाबंद हैं। ये एक निज़ाम है, अगर कोई अदालत का फ़ैसला मानने से इनकार कर देगा तो आपका निज़ाम जो है अदलिया का, अदालत का, इंसाफ का, वो नहीं चल सकता। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क की जो तारीख़ है उसमें अदालतों से ऐसे फ़ैसले भी आए हैं जो कभी भी काबिल फ़ख्र नहीं रहे और जिसका नुकसान अदालतों को या उनका जो एक तासुर है लोगों के जहनों में, उसको उन्होंने मुतासिर किया है। मैं शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल का आपके हवाले उसका केस का दे सकता हूँ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ जो जातियाँ हुई, जिस तरह फ़ोन पर ऑर्डर्स दे के फ़ैसले किए गए, वो मैं आपके सामने रख सकता हूँ। इस तरह और बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। हमारे जो मौजूद जज साहिबान हैं
وہ جس اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ہوتے ہیں، اگر آپ ان کا کوڈ آف کنڈکٹ پڑھیں جو ان کے حلف کا حصہ ہے، اور ججز کا جو حلف ہے وہ ہمارے آئین کا حصہ ہے، اس طرح جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ آ کے جڑ جاتا ہے پاکستان کے آئین کے ساتھ. تو اس میں جس طرح کا ایک تصور بتایا گیا ہے ججز کا، وہ اس سے بہت مختلف ہے جو آج کل ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. جو سرکاری آفیسرز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ عدالت کے بہت سارے ان مشکل ترین فیصلوں پر بھی عمل درآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو شاید ان کے بس میں اتنا ہوتا نہیں، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہو جائے. لیکن جس طرح سے مختلف مواقعوں پر آفیسرز کے ساتھ ہوا، اور خاص طور پہ سندھ حکومت کے متعلق جس قسم کی آبزرویشنز مختلف عدالتوں سے آئیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب نہیں تھیں. عدالتیں اپنا فیصلہ سنا سکتی ہیں، ہم اس فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں، اس کے خلاف اپیل میں جا سکتے ہیں، اس پر اپنی رائے دے سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے. لہٰذا یہ زیادہ بہتر ہو کہ عدالت اپنا فیصلہ دے اور پھر حکومت کو یا اداروں کو یہ موقع دے کہ ہم اپیل میں جائیں اور جو بھی طریقہ کار آئین میں بھیجے اس کو فالو کریں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ میں نے کہا تھا کہ میں چھت نہیں گرنے دوں گا اور ریزائن کر دوں گا، دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عدالتی فیصلوں کو ماننے کے ہم پابند ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا فیصلہ آ جائے اور مجھے کہا جائے کہ آپ اس پہ عمل درآمد کریں جس کے نتیجے میں کوئی انسانی المیہ جنم لے سکتا ہو، جس کے نتیجے میں اس صوبے کے، اس شہر کے لاکھوں لوگوں کے گھروں کی چھتیں جا سکتی ہوں، میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ میں اپنے عہدوں کو چھوڑ دوں گا اور اپنے لوگوں کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جاؤں گا. میری بات سنیں آپ. دیکھیں ابھی جو ہم نے قرارداد دی تھی ہمارے کچھ ممبرز نے سندھ اسمبلی میں پچھلے دنوں، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ صوبہ سندھ میں جو ایسی آبادیاں ہیں یا ایسی عمارات ہیں جو کسی قانون کی وائلیشن میں تعمیر ہو گئی ہیں اور اس کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے کوئی ایک قانون لایا جائے تاکہ ان لوگوں کے سروں پر جو ایک تلوار لٹک رہی ہے اس سے ہم ان کا چھٹکارا دلا سکیں اور ان کو ایک ذہنی سکون مل سکے اور اپنے گھروں میں سکون سے رہ سکیں. اس اجلاس میں پی ٹی آئی نے مخالفت کی، ایم کیو ایم نے مخالفت کی، اور ویسے یہ نسلہ ٹاور پہ روزانہ کھڑے ہو کر ان کے ساتھ ڈرامے بازیاں کرتے تھے. میں ایک اور بات آپ کے علم میں لے کر آؤں کہ پنجاب میں جو ارریگولر ہاؤسنگ سوسائٹیز تھیں ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے قانون بنایا گیا ہے، وہاں ایک کمیشن بنایا گیا ہے، اور وہی کام جو ہم یہاں کرنا چاہتے ہیں وہ پنجاب کی حکومت نے کیا ہے. اگر وہاں ایک کام ہو سکتا ہے اور پی ٹی آئی کی حکومت وہ قانون بنا سکتی ہے تو پنجاب میں یہ قانون حلال اور صوبہ سندھ میں یہ حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم وہ کام کر رہے ہیں جس میں اس صوبے کے اور خاص طور پہ کراچی شہر کے لاکھوں لوگوں کا مفاد اس سے وابستہ ہے. دیکھیں میں اس بات کو مانتا ہوں کہ یہاں ہزاروں عمارتیں ایسی ہیں جو کسی نہ کسی قانون کی وائلیشن میں تعمیر ہوئی ہیں، لیکن عملی طور پر یہ ناممکن ہے کہ آپ ان تمام عمارتوں کو گرا سکیں. لہٰذا کوئی نہ کوئی آپ کو راستہ نکالنا پڑے گا، وے آؤٹ نکالنا پڑے گا تاکہ ان عمارتوں کو، ان بلڈنگز کو ہم ریگولائز کریں تاکہ وہاں رہنے والے لوگ بیچارے سکون سے اپنی زندگی گزار سکیں. انہوں نے پیسے دے کے گھر نہیں ہے، وہ کوئی قبضے نہیں کیے ہوئے انہوں نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کو صرف سیاسی نقطہ نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بدقسمتی سے اس اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہماری نالائق اپوزیشن ہر ایشو کو بغض پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ متنازع بناتی ہے. یہ بھلے کریں، لیکن مجھے یقین ہے کہ جب یہ اپنے حلقوں میں جائیں گے تو وہ لوگ ان کو جوتوں سے جو ہے ان کا استقبال کریں گے جن کے لیے قانون بنانا چاہتے ہیں. جب کراچی میں غیر قانونی بلڈنگز بنی ہیں، اس کا آپ ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں جس کا نزلہ سرا آپ؟ دیکھیں، کراچی شہر ہو یا صوبہ سندھ کے دیگر علاقے ہوں، اس قسم کی آبادیاں، اس قسم کی عمارتیں کوئی پچھلے سال میں، 2 سال میں، 5 سال میں، 10 سال میں نہیں بنی ہیں. یہ پچھلے 30 40 سال، 50 سال کی کہانیاں ہیں. لیکن کراچی شہر میں خاص طور پہ جو ایمنٹی پلاٹس پر قبضے کر کے آبادیاں ہوئی ہیں وہ ایم کیو ایم کے کارنامے ہیں. یہ سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہی ہے، اور کہاں کہاں پر کیا کیا ہوا یہ بھی آپ کو پتہ ہے. اب یہ انہوں نے کیے ہوئے ہیں. لیکن میں نے پھر کہا، میں نے اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ یہ قانون صرف پیپلز پارٹی کے ووٹرز کو بچانے کے لیے نہیں ہے. یہ قانون اس صوبے میں، اس شہر میں رہنے والے ہر اس آدمی کے لیے ہے
جس کے سر پر یہ تلوار لٹک رہی ہے کہ کسی وقت اس کا گھر گر سکتا ہے. کیسا کیا گزرتا ہے؟ جیسے پانی کے ایشو پہ خاص طور پہ اپوزیشن ایم کیو ایم اور پی ڈی اے نے بھی سپورٹ کیا پیپلز پارٹی کی ابھی جو ریسنٹلی قرارداد پہ ہوئی, تو کیا ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ خاص طور پہ امن و امان کو جو آپ نے کہا کہ بڑا خطرے میں پڑ سکتا ہے افسران کی تبدیلی, تو ان لوگوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے, آن بورڈ لیا جائے؟ حالانکہ فیصلہ تو ڈیسیجن تو آپ کیسے گورنمنٹ ہے, لیکن ان کو اعتماد میں تو دے سکتے ہیں. لیکن میرے پاس تو یہ خبریں ہیں اور سی ایم صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ان کی فرمائش پہ تو لسٹیں بنتی ہیں کہ کس کو نکالنا ہے کس کو لانا ہے. جو ان کو پروٹوکول نہیں دیتا, جس کی شکل ان کو پسند نہیں آتی, جو آفیسر اچھا آفیسر ہوتا ہے اس کی شکایت کرتے ہیں کہ ان کو سندھ سے نکال دو. تو اگر وفاقی حکومت کسی صوبے کی اپوزیشن کے اشاروں پر ریکمنڈیشن پر افسروں کے تبادلے کرے گی تو پھر اس طرح نظام چل نہیں سکتا. اصل پرابلم یہ ہے اقتدار کے بعد. ایک مسئلہ اور بھی ہے, الیکشن کمیشن نے ہائی کورٹ میں کہا کہ ہم نے آخری وارننگ دے دی ہے سندھ گورنمنٹ کو کہ وہ حلقہ بندیوں سے متعلق اپنے رپورٹ پیش کریں, اور دوسری جانب 1 سے 15 دسمبر تک وہ حلقہ بندی اب خود کرنے کے لیے جا رہے ہیں. سندھ گورنمنٹ کا کیا اسٹینڈ ہے اس میں حلقہ بندیوں کو؟ دیکھیں, ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ تمام صوبوں کے مقابلے میں سندھ حکومت بلدیاتی نظام کو زیادہ سپورٹ کرتی رہی ہے, اس کو زیادہ حیثیت دیتی رہی ہے, اس طرح سے کہ صوبہ سندھ میں ہم نے جو بلدیاتی منتخب نمائندے تھے ان کی جو قانونی مدت تھی وہ ہم نے پوری کروائی. پنجاب میں جیسی پی ٹی آئی کی حکومت آئی انہوں نے ان کو فارغ کر دیا. سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ بحال کرو, پھر بھی بحال نہیں کیا. خیبر پختونخوا میں اب الیکشنز ہو رہے ہیں اتنے سالوں کے بعد, انہوں نے الیکشنز نہیں کروائے. بلوچستان میں کوئی ابھی تک الیکشنز نہیں ہو رہے ہیں اور وہ بہت پہلے ان کی ٹرم جو ہے وہ پوری ہو گئی تھی. آپ کے علم میں ہے کہ آئین کے مطابق جب نئی مردم شماری ہوگی اس کے بعد نئی حلقہ بندیاں ضروری ہیں. تو حلقہ بندیوں کے بغیر بلدیاتی انتخابات ممکن نہیں تھے. جو سینسس ہوئے تھے وہ متنازع تھے, اور صرف پیپلز پارٹی کا نہیں بلکہ ایم کیو ایم کا بھی اس پہ اعتراض تھا, اور جو دیگر صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والی جماعتیں ان کا بھی اس پہ اعتراض تھا. ہم اپنے اس کیس کو, اس مقدمے کو سی سی آئی میں لڑتے رہے, اور بالآخر سی سی آئی نے کچھ مہینے پہلے اس متنازع جو مردم شماری تھی اس کو منظور کیا. لیکن چیف منسٹر سندھ نے وہاں اپنا ڈسینٹنگ نوٹ دیا, اسے اختلاف کیا, اور پھر آئین کے مطابق یہ صوبہ سندھ کا اختیار ہے کہ ہم کسی بھی سی سی آئی کے متنازع فیصلے کو پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں لے کر جائیں. چیف منسٹر صاحب نے اس سی سی آئی کی میٹنگ کے فوراً بعد اسپیکر قومی اسمبلی کو یہ ریفرنس بھیجا کہ جناب ہمارا یہ ایشو ہے جو مردم شماری کا, اس کو آپ فوری طور پر پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں ٹیک اپ کریں. اب رولز کے مطابق یہ ذمہ داری اسپیکر قومی اسمبلی کی ہے کہ جیسے ہی اس کو یہ ریفرنس موصول ہو وہ فوراً پارلیمنٹ کے تمام ممبران کو یہ ارسال کر دیں گے, اور اس کے بعد جلد از جلد پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلا کے اس پہ بحث کروائیں گے. لیکن یہاں پر بھی اسپیکر قومی اسمبلی نے ان رولز کو وائلیٹ کیا, اور کئی مہینوں تک کسی اسمبلی کے ممبر کو اس ریفرنس کی کاپی ارسال نہیں کی. اور یہ جو متنازع جوائنٹ سیشن ابھی ہوا ہے, اس متنازع جوائنٹ سیشن میں جو 35-36 انہوں نے قوانین جو تھے جو بلڈوز کیے, اس کے اندر یہ سندھ حکومت کا جو کیس تھا اس کو انہوں نے مسترد کر دیا. اب یہ جب ایشو ہوا ہے تو اس کے بعد ہم اس پوزیشن میں ہے کہ ڈی لمیٹیشن کے لیے قانون بنانے جائیں. الیکشن کمیشن سے ہمارا رابطہ ہے, اور ہم اس بات کو بالکل بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ حلقہ بندی نہیں ہونی چاہیے. سندھ حکومت نئی حلقہ بندی کے لیے جو قانون میں تبدیلی ضروری ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر رہے ہیں کہ 1 تاریخ سے پہلے کر کے الیکشن کمیشن کو ارسال کر دیں گے, اور اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں آئے گا. وہ کافی دیر سے ایک سیکنڈ وہ کافی دیر سے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑی نامناسب سی بات ہے یہ. جو 20 گریڈ کے آفیسرز ہیں ان کے اوپر یہ الزام لگانا, آپ کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ کہ جو ہمارے سسٹم کا حصہ ہیں ان کو یہ لے جائیں گے پنجاب میں, اور ہمارے کہنے پہ وہ پنجاب میں ان کا جو ہے کام خراب کریں گے. مطلب ہمارے کہنے پہ چلیں گے نا, وہ اگر کے پی کے میں جائیں گے تو کام خراب کریں گے, اگر بلوچستان میں جائیں گے تو کام خراب کریں گے, وہ ہمارے کہنے پہ چلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی نامناسب بات ہے. کسی بھی آفیسر کی انٹیگریٹی پر اس طرح سے باتیں نہیں کرنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام آفیسرز ٹھیک ہے اور ان کا کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں صوبہ سندھ سے یہ آفیسرز پہلی مرتبہ تو نہیں گئے نا,
आप उठा के देख लें रिकॉर्ड, हर साल में हर कुछ महीनों में कुछ न कुछ ऑफिसर्स जाते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, जाते भी रहते हैं आते भी रहते हैं। हमारा एतराज़ सिर्फ ये है कि आप यकमुश्त इस तरह से कि आपने 5 ऑफिसर अभी लिए हैं, 8-7 ऑफिसर अभी लेके जा रहे हैं, तो आप सूबे के निज़ाम को डिस्टर्ब कर देंगे, ये ना करें। बाकी जिस तरह वैसे पहले 1-1, 2-2 जाते रहें, हमें कोई इशू नहीं है। जो कानून के मुताबिक रूल्स के मुताबिक तरीक़ेकार है उसको अडॉप्ट करें, उसको अब ले जाइए। सर एक तरफ आप कहते हैं किसी के साथ लेने नहीं देंगे, दूसरी जानिब मलिर एक्सप्रेस वे बनाने पर हुकूमत बाधित है, लेकिन कई अराकीन नेशनल पार्टी का ताल्लुक है, उन्होंने एक खत भी लिखा है वज़ीर आला को, लेकिन अब तक कोई रूट तब्दीली का कोई मंसूबा सामने नहीं आया। देखें, इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ। मैं गुजारिश कर दूँ कि मलिर एक्सप्रेस वे एक अच्छा मंसूबा है, उसको बनना चाहिए, लेकिन जहाँ जहाँ वहाँ पर एतराज़ात आए हैं, हम इस पर ज़िद नहीं कर रहे कि हम उस पर मुसल्लत करेंगे और जो कराची के शहरी हैं उनकी राय को उठाकर फेंक देंगे। हम बैठकर उनके साथ कंसल्टेशन करेंगे और जो बेहतर तरीक़ेकार होगा उसको हम अडॉप्ट करेंगे। हम अपने शहरियों की जो राय है उससे हट के काम नहीं करेंगे। सईद भाई ये बता दीजिएगा, 13 साल से सूबे में आपकी हुकूमत है, पार्कों पर, किला, सड़कों पर इमारतें बन रही हैं, और फिर जब इनको अदालत हटाने का कहती है तो फिर इंसानी डाल और उसको बनाकर कहा दिया जाता है कि काफ़ी इनको भी जायज़ है। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं असम्बली में भी बात कह चुका हूँ, जब ये पार्क्स पर, ग्राउंड्स पर और दीगर एमिनिटी प्लॉट पर कब्ज़े हो रहे थे तो कम से कम हम तो उस पर एहतजाज भी कर रहे थे, आवाज़ें भी उठा रहे थे। मुझ पे तो सिटी काउंसिल में हमला भी हुआ, आपके इल्म में है। उसके बाद मेरी गाड़ी पे फायरिंग भी हुई, आपके इल्म में है। मैंने उस वक्त के तमाम पुलिस के ऑफिसर्स को लिखा, उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा, उस वक्त की हुकूमत को लिखा। अगर जब कब्ज़े हो रहे हों और हम एहतजाज कर रहे हों, आवाज़ उठा रहे हों, तो कोई नहीं सुनता। जब कब्ज़े हो जाते हैं, आबादियाँ हो जाती हैं और जिनको वो प्लॉट अलाट होते हैं गलत तरीके से, वो बेच बाच के निकल जाते हैं, कोई और गरीब आदमी बेचारा ले लेता है और वो अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगा के घर बना लेता है, और फिर हम कहेंगे कि इसको तोड़ दो। मैं समझता हूँ कि ये इतना आसान मसला नहीं है। अगर मैं ये कह रहा था उस दिन, मैंने कहा TP2 तो मेरी आंखों के सामने हुआ है सारा कब्ज़ा, और उस पर हम एतराज़ करते हैं, किसी ने नहीं रोका। आज वहाँ हज़ारों घर बन गए हैं, हज़ारों फैमिलीज़ वहाँ रहती हैं। आज अगर मैं ये कहूँ कि जी उनको घरों को रोन दो जाके, टैंक ले जाके, तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब बात नहीं है। हमें उन लोगों को सज़ाएं देनी चाहिए जिन्होंने ये काम किए हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ कि जी अदालतें अगर ये काम कर रही हैं कि जी शहर का असल चेहरा बहाल हो, शहर की जो खूबसूरती है बहाल हो, शहर में जो गलत काम हुए हैं वो रुक जाएँ, बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि ये अदालतों को करना चाहिए और हम उनके साथ हैं, लेकिन हमें पहले उन लोगों को इबरतनाक सज़ाएँ देनी चाहिए जिन्होंने काम किया है, चाहे उसमें पीपल्स पार्टी का कोई आदमी हो, चाहे MQ का आदमी हो, चाहे किसी और जमात का हो, उनको इबरतनाक सज़ाएँ दें। उसके बाद आप जो है वो कोई और रास्ता निकाल के इन लोगों को, बेचारों को कोई हम अकोमोडेट करने की कोशिश करें। ये हल नहीं है कि हम लाखों की तादाद में लोगों को इस तरह उठाकर फेंकें। अच्छा, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है नस्ला टावर से मुतालिक है, तो सिंध असेंबली की करारदाद भी है जिस पर आप लोगों ने कानून साजी करनी है। नस्ला टावर गिरने से पहले ये कानून साजी हो जाएगी या दीगर भी इमारतें अभी गिरेंगी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद? अभी तो ये कानून जो है वो असेंबली में आया नहीं है, तो अभी तो कहना ये बड़ा, मैं समझता हूँ कबल वक्त है कि कब आएगा कब होगा। नस्ला टावर के ख़िलाफ़ फैसला आया हुआ है, उस पर शायद कोई कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन हमारे मुल्क में इतनी वो टेक्नोलॉजीज़ नहीं हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को आप ये चुटकी बजाते हुए गिरा दें। ये एक बहुत लंबी एक्सरसाइज है और मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन शायद इस पर काम कर भी रही होगी, अदालत को उन्होंने बताया भी होगा, लेकिन इस तरह की बेशुमार बिल्डिंग हो सकती है शहर के अंदर, तो ये आसान नहीं है कि आप इमारतें जो है इस तरह जाके गिरा दें। लेकिन बहरहाल अदालत का फैसला है, उसको देखें कि किस कदर मुमकिन है इसके ऊपर अमल दरामद कराना। थैंक यू।